الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، سورہ قاف قرآن حکیم میں آخری منزل کی پہلی سورت ہے۔ قرآن حکیم میں 7 منزلیں ہیں اور یہ 7 منزلوں میں قرآن حکیم کی تقسیم بڑی مبارک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کی یادگار ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کو قرآن حکیم کی تلاوت سے کتنا شغف تھا۔ آج ہم سپاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم کر کے ایک سپارہ بھی بمشکل پڑھ پاتے ہیں، اور پورے مہینے میں قرآن حکیم کو تلاوت کر کے ختم کرنا یہ تو بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کم سے کم حق ہے قرآن حکیم کی تلاوت کا کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھ کے مہینے میں قرآن حکیم ختم کر لیا جائے۔ یہ تو ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ہے نصاب۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں اتنا ذوق و شوق تھا تلاوت سے کہ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جتنی جلدی اور جتنا زیادہ قرآن پڑھ سکیں تو وہ اس کی اجازت لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی میں اپنے اندر اتنی طاقت پاتا ہوں اور اتنی فرصت کہ میں 2 دن میں قرآن حکیم ختم کر لوں۔ تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے جو کم سے کم اجازت دی ہے وہ 3 دن کی ہے۔ 3 دن سے پہلے قرآن حکیم کو تلاوت کر کے ختم کرنا یہ گویا کہ اس کا حق ادا نہ کرنا ہوگا، کیونکہ پھر آدمی تیز تیز پڑھے گا، اپنے اوپر بھی جو ہے وہ بوجھ ڈالے گا۔ تو اس لیے کم سے کم جو مقدار، یعنی یوں سمجھیے کہ اس وقت روکنا پڑتا تھا کہ نہیں بھائی اتنا قرآن حکیم نہ پڑھو، کم سے کم 3 دن تو لگاؤ۔ تو جو عمومی نصاب تھا صحابہ کرام کے مابین میں، عام طور سے تقریباً تمام صحابہ منزلوں کے حساب سے قرآن حکیم کو مکمل کرتے تھے۔ 7 منزلیں ہیں قرآن حکیم میں، تو جو 7ویں منزل ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، جس کی یہ آیات اس وقت پڑھی گئی، اور اس طریقے سے گویا 1 ہفتے میں قرآن حکیم کو ختم کرنا یہ ان کا معمول تھا۔ تو اس مبارک ترتیب کو جو لوگ ملحوظ رکھتے ہیں، خاص طور سے حفاظ کرام جو لوگ قرآن حکیم کو حفظ کر لیتے ہیں، تو ان کو اپنے اس حفظ کو تازہ رکھنے کے لیے یہ تلقین کیا جاتا ہے کہ وہ روز 1 منزل ضرور پڑھیں، تاکہ قرآن حکیم کا دورہ جو ہے وہ ہوتا رہے اور یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ تو یہ جو احزاب یا منزلوں کی تقسیم ہے یہ دور نبوی کی تقسیم ہے، اس لیے بڑی مبارک ہے۔ تو اس آخری منزل میں جو چیز مشترک ہے، 7ویں منزل میں جتنی صورتیں شامل ہیں بشمول 30واں سپارہ بھی اسی میں ہے، چونکہ آخری قرآن حکیم کا حصہ ہے، ان سب میں جو مشترک بات ہے وہ ہے انذار آخرت،
آخرت سے خبردار کرنا، انسان کو اس کی موت اور اس کے انجام سے اور جو کچھ اس دنیا سے گزرنے کے بعد پیش آنا ہے اس کے احوال پر انتہائی پرزور کلام ہے. بڑی مؤثر صورتیں ہیں جو اس منزل کے اندر جمع کر دی گئی، جن میں سے سب سے پہلی سورہ قاف ہے. اس کی چند آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہے، اور مقصود یہی ہے کہ ان آیات سے ہمیں بھی آخرت کی کچھ یاد تازہ ہو جائے، تاکہ ہماری وہ غفلت دور ہو جائے جو باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنبیہات کے دور نہیں ہو رہی. اب دیکھیے یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ بد امنی ہے، یہ مہنگائی ہے، یہ نفسا نفسی ہے، اور اوپر سے اب زلزلوں کا بھی ذکر شروع ہو گیا ہے. تو یہ سب تنبیہات ہیں انسان کو چونکانے کے لیے، غفلت سے باہر لانے کے لیے، اور اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ اب مہلت عمل بہت کم ہے. لیکن کتنے ہیں کہ جو اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ وہ تو سب کہتے ہیں بھئی یہ تو بس ایک تبدیلی ہے، طبعی تبدیلی، زمین کے اندر کچھ پلیٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اس سے زلزلہ آ جاتا ہے، تو اس میں ایسی پریشانی کی کون سی بات ہے؟ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے تغیرات براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جب حکم دیتا ہے تو یہ پرتیں زمین کی جو ہیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور آفات ارضی و سماوی جو ہے وہ آتی ہیں، سیلاب ہے، زلزلہ ہے. تو ان سب چیزوں کا جو محرک اصلی ہے، فاعل حقیقی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ انسان اپنی مہلت عمل کو پہچان لے، اپنے انجام کو یاد کر کے رجوع کر لے، توبہ کر لے، اور اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کر لے. یہی پیغام تمام صورتوں کے اندر اس آخری منزل کی پایا جاتا ہے. اب یہ آیات ہیں، دیکھیے کتنی پر اثر آیات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان آیات کو خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے. ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے، ان کا گھر قریب ہوگا مسجد نبوی سے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف یاد ہی اللہ کے نبی کی زبان سے سن کر، ہر جمعے کو جب آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کی آیات کی تذکیر فرماتے تھے تو مجھے آپ کی زبان رسالت سے سن کر یہ سورہ مبارکہ یاد ہو گئی. چونکہ وہ لوگ زبان دان تھے اور ان کی یہ زبان تھی، اس لیے ان کو اس کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں دقت بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ بڑی مختصر سی اور بڑی ہی مؤثر صورت ہے، اور اس کا بھی موضوع وہی ہے، انذار آخرت، چونکانا اور غفلت سے باہر لانا. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، یقیناً ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، تخلیق ہمارے ہی ہاتھوں ہوئی ہے اس انسان کی، اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کا نفس، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، چاہے یہ ابھی انہیں اپنی نوک زبان پر نہ لائے اور چاہے ابھی ان پر عمل نہ بھی کرے، لیکن ہم ان تمام خیالات اور جذبات سے آگاہ ہیں. نعلم ما توسوس به نفس، اس کا نفس جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، جو دل میں اس کے خیالات گزرتے ہیں، ان سب سے ہم بخوبی آگاہ ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمام وسوسوں کو اور تمام خیالات کو جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو عرش بری پر متمکن ہیں، اور ہم جیسے حقیر انسانوں میں سے فردن فردن اس کا کیا سروکار کہ وہ ہر ایک کے حالات کو جانے. یہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تو ہر انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب دیکھیے جو شہرگ ہوتی ہے جس سے آپ کی زندگی برقرار ہے، سانس کی آمد و رفت برقرار ہے، وہ تو آپ کے جسم کا حصہ ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قریب ہیں، اتنے زیادہ ہمارے احوال سے آگاہ ہیں کہ شہرگ جو ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید.
تو لہذا انسان کو اس بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے اعمال اور اپنے افعال میں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ کوئی عمل اور کوئی کام وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ نہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں وہ چھپ کر اور اللہ کی نگاہوں سے مستور ہو کر کوئی کام کر سکے، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ اس کے دل میں وسوسے اٹھ رہے ہیں اور جو کچھ یہ سوچ رہا ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اور جبکہ لکھ لیتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں وہ دو وصول کرنے والے کہ جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں اور اس بات کو لکھنے کے لیے مستعد ہیں، یعنی وہ کرامن کاتبین جو انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیے ہیں، دو فرشتے کہ جو انسان کے تمام اعمال اور افعال کا ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انسان کے سامنے بوقت محاسبہ آخرت میں ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو از خود عالم الغیب ہیں اور ہر چیز کو براہ راست جانتے ہیں، لیکن یہ اس انسان پر اتمام حجت کے لیے یہ انتظام بھی کیا گیا ہے، دائیں اور بائیں فرشتوں کو بٹھایا گیا ہے جو اس کے تمام افعال و اعمال اور اقوال کو نوٹ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے۔ اب اس کی باریک بینی کیا ہے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور نہیں ادا ہوتی کوئی بات اس کی زبان سے، کوئی لفظ نہیں نکلتا اس کے منہ سے مگر یہ کہ ایک چوکس اور تیار نگہبان قریب ہی ہے اس کو لپک لینے کے لیے، اس کو درج کرنے کے لیے۔ زبان نے ادھر حرکت کی اور ادھر وہ قول ریکارڈ ہو گیا، درج ہو گیا، لکھ لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا۔ اب اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں اور ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ آج کے جدید دور میں اور اس سائنٹیفک دور میں ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے آوازوں کو، تصویروں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کسی چپ کے اوپر، کسی ڈسک کے اوپر کہیں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا نظام ہے وہ تو وہی بہتر سمجھتا ہے، لیکن اس نے ہمیں ہمارے کان کھول دیے ہیں کہ دیکھو تم اس دنیا میں ایک ذمہ دار مخلوق بنا کر بھیجے گئے ہو، لہذا اپنی زبان کو حرکت دینے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ جو لفظ تمہارے منہ سے نکل رہا ہے یہ محفوظ ہو رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمام اقوال جو تمہارے منہ سے نکلے، دانستہ نادانستہ، شعوری غیر شعوری، وہ سب تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور تمہارا حساب ہوگا۔ ہر لفظ کو تمہیں جو تم نے ادا کیا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ تمہیں یہ حق پہنچتا تھا، تم حق بجانب تھے اس بات کے کہنے میں، اور اگر ثابت نہ کر سکے تو ظاہر بات ہے کہ پھر سزا ہے۔ تو یہ انسان کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اس کو بھیجا گیا ہے تو اس کی ہر حرکت اور ہر عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر جب اس پر موت طاری ہوگی اور یہ نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جب محاسبہ اخروی کے لیے اسے اٹھایا جائے گا تو یہ تمام چیزیں بطور شہادت اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی اور اس کا محاسبہ ہوگا۔ فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور اس موت کا آنا، اور آئی وہ جاکنی کی کیفیت، وہ موت کا قریبی وقت کہ جو حق ہے، جو لازمی آ کر رہنا ہے، ایک شدنی امر ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، معاذ اللہ، رسالت کا انکار کرنے والے، لیکن ایک فرد بھی آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے یہ موت۔ موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا،
اس لیے کہ یہ ایک ایسا اٹل معاملہ ہے، بلا استثناء ہر ذی نفس کو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اتنی یقینی، اتنی حتمی شے کو تو چاہیے کہ انسان ہر وقت یاد رکھے، ہر وقت اس کے ذہن میں وہ تازہ رہے، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے کہ موت جیسی حتمی اور یقینی شے کو ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا تصور، اس کا خیال، اس کا ذکر اپنے ذہن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات آگے فرما دی، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ موت، یہ ہے وہ جا کرنے کی کیفیت کہ جس سے تو بھاگتا رہا، فرار حاصل کرتا رہا، اپنے ذہن و قلب کو اس کے تذکرے سے بھی دور رکھا کہ کہیں دنیا کی لذتوں میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ موت کا تذکرہ تو بہت ہی ناگوار اور تکلیف دہ تذکرہ ہے، لہذا حتی الامکان تم نے کوشش کی کہ موت اور مرنا اور قبر اور حساب کتاب یہ چیزیں جو ہیں ان سے تمہیں فرار حاصل ہو جائے، ان کے تذکرے سے بھی تم وحشت محسوس کرتے تھے اور کبھی زبان پر بھی اس کا لفظ لانا پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ ایسی شدنی اور اٹل حقیقت تھی کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے۔ یہ ہے دیکھیے فرق جو قرآن بتلاتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے انجام کو اور اپنی موت کو ہمہ وقت یاد رکھے۔ موت کا چونکہ وقت انسان کو بتلایا نہیں گیا ہے، اگرچہ ہے معین، ہر شخص کے لیے کب موت آنی ہے اور زندگی کی کتنی سانسیں ہیں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن انسان کو نہیں بتلایا گیا بطور امتحان، کیونکہ اس کو ایک امتحان اور آزمائش سے دوچار کیا گیا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات کو اسی لیے تخلیق کیا گیا کہ تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون ہیں بہترین عمل کرنے والے، اس لیے موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ تو اب گویا کہ ہر انسان کے لیے یہ ایک دھڑکا ہے، یہ ایک خطرہ ہے کہ کسی وقت موت اسے لاحق ہو جائے، اچانک دل چلتے چلتے بند ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی حادثہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جبھی، یا کوئی انسان پوری اپنی طبعی عمر کی آخری منزل پر پہنچ کر اور بڑھاپے سے دوچار ہونے کے بعد پھر مرے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر اس شخص کے دن جو ہیں اللہ کے ہاں پورے ہو چکے ہیں، کوئی بھی بہانہ اس کی موت کا بن سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے حرکت قلب بند ہو سکتی، اور کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت چونکہ ایک ایسی حقیقت ہے اور ایسی ناگہانی آفت ہے کہ جس کے بارے میں کچھ بتلایا نہیں گیا، تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہمہ وقت اس کے لیے انسان تیار رہے کہ اگر اگلے لمحے میری روح قبض ہو جائے تو میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں، میں اپنے اعمال اور اپنے کردار کے بارے میں سرخرو ہو سکوں، اس کی فکر انسان کو لاحق ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نسخہ تجویز فرمایا دلوں کی صفائی کا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو جس طریقے سے لوہے کے اوپر پانی پڑتا ہے تو زنگ آ جاتا ہے، یہ تو تمہارا عام مشاہدہ ہے، تو ایک حقیقت میں تمہیں بتلاتا ہوں جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ، اور وہ یہ کہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ دلوں پر کیسے زنگ آ جاتا ہے؟ دلوں پر جو زنگ آ جاتا ہے تو اس کو دور کیسے کیا جائے؟ سوال یہ نہیں کیا کہ وہ زنگ کیسے آتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، بلکہ سوال وہ کیا کہ جو عملی اور بہترین سوال ہو سکتا ہے، فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ خبر دے دی اور ہم نے مان لی کہ دلوں پر زنگ آتا ہے، میل کچیل آ جاتا ہے، سیاہی چھا جاتی ہے غفلت اور گناہوں کی، تو اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں ہیں
اگر ان کو اختیار کر لو گے تو رفتہ رفتہ تمہارا دل جو ہے وہ آلائشوں سے، کثافتوں سے، گرد و غبار سے، سیاہی سے پاک ہو کر جگمگا اٹھے گا، صاف ستھرا اور شفاف ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے اپنے انجام پر نظر کرو، تصور کرو کہ کل تمہیں قبر میں لٹایا جا رہا ہوگا اور تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہوگا۔ اس تصور کو اپنے سامنے مستحضر رکھو۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اور قرآن حکیم کی تلاوت کرو کثرت کے ساتھ، پڑھو اس کو، غور کرو، اس کی آیات بینات میں غوطہ زنی کرو، اس سے جو تذکیر حاصل ہونی چاہیے، عبرت حاصل ہونی چاہیے، وہ حاصل کرو، تاکہ تمہارا قلب جو ہے وہ غفلت سے اور گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو سکے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کی یاد کو ایک بہترین نسخہ بتلایا غفلت کو دور کرنے کا اور دلوں کو صاف کرنے کا۔ فرمایا کہ یہ موت کا آنا تو بالکل برحق ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جاں کنی کا جو عالم ہے اور نزع کی جو کیفیت ہے یہ تو آ کر رہنی ہے، بھلے تم اس سے کتنا ہی فرار اختیار کرو اور کتنا ہی اپنے ذہن اور قلب کو اس سے دور کرو، لیکن یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کسی کو استثناء نہیں، بڑے سے بڑے نبی، بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے انسان کو بھی استثناء نہیں۔ اور پھر جب موت طاری ہو جائے گی، جب اس دنیا سے تم رخصت ہو جاؤ گے اور قبروں میں جا پہنچو گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو پھر ہم سور میں پھونک ڈلوائیں گے، پھونکا جائے گا پھر سور، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور یہ وہی وقت ہے کہ جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ وہی وعید کا دن ہے کہ جس سے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے اس کلام مبارک میں۔ کائنات کا جو انجام ہے وہ ایک بڑی بھیانک آواز کے ساتھ ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا اور آواز کی شدت بتدریج بڑھتے 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 اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسان اس کی تاب نہ لا سکیں گے، کائنات اس کی کوئی شے اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ سکے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور یہ سب ہوگا آواز کی وجہ سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ جب یہ لمٹ کے اندر رہے، حدود میں رہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب حدود سے تجاوز کرتی ہے تو کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور انسان کا دل بند ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی ایک حادثے سے اس کائنات کا اختتام ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو وجہ موت ہوگی اس کائنات کی، پھر دوبارہ سے جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہی وجہ بن جائے گی اس کائنات کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی۔ تمام مردے جو ہیں وہ قبروں سے نکل آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ اسی سور نفخ یعنی کہ ثانیہ کی بات ہو رہی۔ تو جب سور میں پھونکا جائے گا اور یہ وعید کا دن ہوگا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس آئے گا ہمارے سامنے کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ دو فرشتے ہوں گے کہ جو اس کو کشاں کشاں بارگاہ خداوندی میں لا کھڑا کریں گے اور اس کو محاسبہ اخروی سے سابقہ پیش آئے گا۔ قرآن حکیم حشر کے یہ سارے مناظر ہمارے سامنے اسی لیے رکھتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کر لیں۔ ابھی وقت عمل باقی ہے، مہلت عمل باقی ہے، لہذا ان آیات کو پڑھ کر انسان اپنے عمل پر نظر کرے، اپنی غفلت کو دور کرے، ناگاہ کوئی آفت ارضی و سماوی یا موت کا ظالم پنجہ ہمیں آ کر دبوچ لے اور ہماری غفلت جو ہے وہ جوں کی توں برقرار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس غفلت سے باہر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔